کہتے ہیں وہ تو وہی بتائیں گے کہ ٹیوشن مجھ سے پڑھو. کیوں کہتے ہیں آسان سی بات ہے, ایسا اس پہ کون سا فلسفہ ہے؟ بچے جتنے بچے آئیں گے اتنی فیس زیادہ آئے گی, جتنی فیس زیادہ آئے گی اتنے پیسے زیادہ ہوں گے, جتنے پیسے زیادہ ہوں گے اتنا مطلب موج جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ وہ پیسے لے کر ہی پڑھاتا ہو. ٹیوشن مجھ سے پڑھو کیونکہ میں تمہیں اچھا پڑھاؤں گا, تمہیں اچھا سکھاؤں گا, تمہاری اچھی تربیت کروں گا, یہ نہیں پہلو نکلتا نا. تو مجھے بتائیں, آپ نے آج تک بھی کوئی ایسا استاد دیکھا ہے کہ جو مفت میں پڑھانے والا ہو, بولے بھی ٹیوشن مجھ سے پڑھ لو, کوئی پائی نہیں دینا, کوئی پیسہ نہیں دینا, کچھ بھی نہیں دینا, اور بس آ جاؤ. مفت میں پڑھانے والے اساتذہ کرام کو تو میں جانتا ہوں جو علم دین کے طور پر پڑھاتے رہے. ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ اس طرح کے استاد پائے جاتے ہوں. ایسے عاشقان رسول کی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہے ہی نہیں کوئی بھی. چلے یہ تو ایگزامپشنل کیس, اس کو آپ لے لینا. میں تو آپ کو مجھے اس نظر رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے آپ. نہیں میں نہیں کہہ رہا آپ ایسا نہیں ہوگا, میں مان لیتا ہوں ہوگا, مہربانی. لیکن ایک اللہ برکت دے, ایک یہ بھی ہے کہ وہ کہتے بھی ہیں بھی ٹیوشن پڑھنے آ جاؤ اور فیس بھی ساتھ میں بتاتے ہیں. اس کا تو مجھے بھی تجربہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آ جائیں, اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک میں جو ہے پڑھاتا ہوں, اتنی جو ہے اس کی فیس ہے, تو آپ کا پیپر جو ہے وہ آسانی سے جو ہے کلیئر ہو جائے گا. یہ بھی ساتھ میں بات تھی. اور پیپر ظاہر سی بات ہے انہوں نے چیک کرنے, تو یہ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ استاد کا کام جو ہے وہ کسی ادارے کے اندر بچوں کو تعلیم و تربیت جو ہے وہ دینا ہے, یا ادھر سے جو ہے کسٹمر بنا رہا ہے کہ بھئی آ جائیں بھئی. اور اس کے جواب کو اگر میں کسی اور نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں جی, تو وہ ایک کمرشل جی وے ہے کہ ٹیچنگ کا جو پروفیشن ہے اس کو کمرشل بنانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ پرابلم ہو رہا, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے. جی, اور ایسا ہوا ہے کہ ایسے ٹیچر استاد آپ کو ملیں گے کہ جو صرف اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فری آف کاسٹ اپنا وقت بھی دیتے ہیں. ان کا پیشن ہی یہ ہوتا ہے کہ بچے بن جائیں, ان کا مستقبل سنور جائے, کمانا ان کا مقصد نہیں ہوتا. تو اب چونکہ اب خود موجودہ دور میں ایجوکیشن انڈسٹری کا نام مشہور ہے. جی, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نام مشہور نہیں ہے. ایجوکیشن خود ایک انڈسٹری بن چکی ہے. جی, جو کہ باقاعدہ ایک انویسٹمنٹ کے طور پر آتی ہے, اور اس میں انویسٹر آتے ہیں اور یہ بڑے بڑے ادارے قائم کیے جاتے ہیں, اور اداروں میں پھر جو ہوتا ہے, میں ڈیفینیٹلی میں سب کا تو نہیں کہوں گا, کہنا بھی نہیں چاہیے, مگر ایسا بھی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, میرا خیال آپ بھی اس کو سمجھتے ہوں گے. اب اس میں اگر ٹیچر اس وجہ سے کمزوری دکھاتا ہے کہ کمزوری دکھاؤں گا تو اسٹوڈنٹ میرے پاس ایز اے ٹیوشن پڑھنا شروع کریں گے تو میری الگ سے آمدنی شروع ہو جائے گی. تو اب سوال یہ کہ کیا وہ اپنا وہ جو بنیادی اجارہ ہے جس پر انہوں نے ٹیچنگ کی ہے, اور جو ان کا کام تھا کہ اسٹوڈنٹس کو پراپرلی یہ ساری چیزیں ڈیلیور کرنی ہے اور انہیں ایگزامینیشن کے لیے بھی تیار کرنا ہے اور ان کو مستقبل کے لیے بھی تیار کرنا ہے, ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے ٹیچرز کی. تو اگر یہ سب نہیں کرتے اور خدا نہ خواستہ اگر یہ نیت بنتی ہے کہ یہاں پر ویکنس دکھاؤں گا اور پھر میں ان کو اپنے پر ٹیوشن کے لیے لوں گا, اور میری پیچھے سے بھی ترکیب اچھی ہے کہ ان کے پیپر اور ان کے وہ دیگر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ میں نکال دوں گا, تھوڑا بہت ان کو گیس کروا دوں گا کہ کیا آنا ہے کیا نہیں آنا, تو مجھے سب اندر کا تو پتا ہوتا ہے, تو یہ سب کر دوں گا, تو پھر اس کی فیسیں بھی لوں گا. تو ڈیفینیٹلی یہ کام کمرشلزم کے ساتھ ہو تو پھر اس کے اندر خرابیاں بڑھنے میں دینی ہے. جیسے میڈیکل میں ہوا ہے, میڈیکل کتنا کمرشل ہو گیا ہے اور اس کے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں یہ مجھ سے زیادہ شاید آپ کو پتا ہوگا. میڈیسن کو دیکھ لیں, کتنا یہ پروفیشنل سے کمرشل ہو چکا ہے اور اس کے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں. یہ آپ دنیا کے کسی بھی اس پہ لے کے چلے جائیں, جب آپ کمرشلزم پر آتے ہیں اور منتہا نظر جب آپ کا بند ہی مال جاتا ہے کہ میں نے اس کام کے ذریعے دولت ہی کمانی ہے, تو پھر اخلاقیات کے وہ معیار جو قائم کیے گئے ہیں وہ سبوتاش ہو جاتے ہیں, پھر وہ ڈیمولش کر دیے جاتے ہیں, اور وہ پانی پھر اپنی لائنوں سے اپنی سرحدوں سے باہر آ جاتا ہے, پھر تباہی مچاتا ہے. تو جب خدا نہ کرتا کہ ٹیچر میں یہ چیزیں ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا موضوع ٹیچر نہیں ہے, ہمارا موضوع یہ ہے کہ استاد کے حق ادا کرنے میں تو ایک طالب علم کو کیا کرنا ہے. ایک اور کال لیتے انشاءاللہ. جی, اکثر اساتذہ کو دیکھا گیا ہے کہ کلاس میں کوئی لائق بچہ ہو تو تمام اساتذہ بولتے ہیں, فخریہ کہتے ہیں یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے, ہر کسی کو بتاتے ہیں, لیکن اگر کوئی نالائق بچہ ہو اس کو کوئی نہیں یہ کہتا یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. بات تو ہے یہ سب.
ماں باپ بھی جو بچہ جو ہے اچھا ہوتا ہے اسی کی اونرشپ دے رہے ہوتے ہیں، مگر یہ جس اونر دوسرے کو بھی نہیں کرتے. لیکن اس میں مطلب استاد کو چاہیے کہ اگر اس کو اندازہ ہو جائے کہ فلاں کلاس کے اندر یا فلاں درجے میں میرا فلاں اسٹوڈنٹ طالب علم کمزور ہے، تو میری درخواست ان سے یہ ہوگی کہ اس پر زیادہ توجہ دی جائے اور اس کی ویکنیس کو دور کیا جائے. جو پھل از خود پکی رہا ہے تو اس کو تو پکنے ہی دیں، وہ پکی جائے گا. مگر جس کے پکنے کا انحصار آپ کی توجہ پر ہے کہ ورنہ کچا رہ جائے گا یا خدا نہ خواستہ سڑ جائے گا، تو پھر اس کو زیادہ توجہ دے تاکہ آپ چونکہ اس باغ کے مالی ہیں، جب ہر پھل پکے گا اور ہر پھل کی مٹھاس نکلے گی تو انشاءاللہ جتنی خوشی آپ کو ہوگی شاید کسی اور کو نہیں ہوگی. مالی کو اپنے باغ کے ہر پھول سے محبت ہونی چاہیے. جی مرحبا. لیکن ایسا جو طالب علم کی تو ایک ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ ظاہر سی بات آپ دیکھیے کہ ایک جیسے یہ ٹیبل ہے تو اس ٹیبل کے اوپر آپ جو ہے نا کوئی 60 کلو کا لوہا تو نہیں رکھیں گے نا. ٹیبل ہے، ٹیبل کے اوپر برتن رکھیں گے اور جو سامان ہے. دیکھیں یہ 40 50 60 اسٹوڈنٹ کلاس میں اگر ہوتے ہیں، جی آپ کیسے گمان کرتے ہیں کہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کے ہوں گے؟ نہیں ہوتا. بعضوں کی توجہ الگ. مطلب اسی کلاس کا کوئی ایک لڑکا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا ہوا ہوتا ہے اور کوئی مطلب کہ وہ بنا ہوا ہوتا ہے، آرکیٹیکٹ بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ حساب کتاب میں ماہر ہوتا ہے، وہ ڈرائنگ میں ماہر ہوتا ہے. ٹیچر کہتا ہے تم یہ کیوں نہیں کرتا؟ بولا مجھے ڈرائنگ بنانا اچھی آتی ہے. اور اس کو جب ڈرائنگ بنانے اچھی آتی ہے تو وہ اچھا آرکیٹیکٹ بن کے سامنے آ جاتا ہے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بن پاتا. صحیح. اور جس کو حساب کتاب اچھا آتا ہے وہ ڈرائنگ اچھی نہیں بنا سکتا، وہ تو لائن بھی نہیں کھینچ پاتا، وہ تو اسکیل سے بھی لائن کھینچتا تبھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ الگ. تو اسٹوڈنٹس کی الگ الگ سائیکی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کی الگ الگ پریورٹیز بھی ہوتی ہیں. جی جرنلی ایک چیز کو اگر اسٹوڈنٹ لے کر چل رہا ہوتا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن اگر استاد کو لگتا ہے کہ اس کی فلاں چیز میں اس کی توجہ یا اس کی وہ زیادہ ہے اور کوئی مطلب کہ اس کا یہ جو عمل ہے، اس کی جو سوچ ہے یا اس کا جو پیشن ہے وہ قرآن و حدیث سے اور اسلام و دین کی کسی تعلیم سے متصادم نہیں ہے اور اس کو اسلام اور دین اس کو انڈوز بھی کرتا ہے، تو استاد کو چاہیے، ٹیچر کو چاہیے کہ اس طرف اس کی ہمت بڑھائے، پھر وہ اس کو اس طرف لے کر چلے. پانی جس جی یہ ذمہ معذرت میں آپ کی بات کٹ کر دی میں نے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے. استاد تو ایسے دیکھیں، استاد کا تو کام ہے وہ پڑھائے گا، جو ٹیچر ہے وہ پڑھائے گا. دیکھیں ابھی جو حساب کتاب ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچرز اور پیرنٹس کی جو ایک ملاقات ہے جس طرح کی بھی ہے یا جس طرح کی بھی ہے وہ پیرنٹس میٹنگ میں ہی تقریباً جو ہے وہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ٹیچرز جو ہے یہ اس سے پہنچتے کئی جگہوں پر جو ہے وہ دور جا رہے ہیں، کئی جگہوں پر دور نہیں بھی ہیں، آپ ڈائریکٹ بات کر بھی سکتے ہیں. لیکن یہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ٹیچر نے تو پڑھانا ہی ہے، وہ میتھمیٹکس کا وہ ٹیچر ہے، وہ تو میتھمیٹکس ہی پڑھائے گا نا. اب وہ دیکھ رہا ہے اس کو نہیں آتا تو وہ تو اس کو پڑھانے کی کوشش کرے گا. تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر اپنی اولاد کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے یہ اس فیلڈ میں نہیں چل رہا، یا وہ خود بعض اوقات بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا ذہن یہ نہیں بن رہا، میرا یہاں ذہن بننا ہے، تو اس کو رائٹ ٹو چوز دینا یہ تو والدین کی ذمہ داری بننی چاہیے. سم ٹائم چونکہ اگر میں جنرل پریکٹس کی بات کروں جو ہمارے معاشرے میں جاری ہے، چاہے وہ مدارس کے ساتھ ہو، دینی اداروں کے ساتھ ہو یا دنیاوی اداروں کے ساتھ ہو، زیادہ وقت بچوں کا اپنے استادوں کے ساتھ گزرتا ہے. صبح 7-8 بجے، کیونکہ ماں باپ کا کام ہو گیا ہے آئے، کھلائے، سلائے، پھر ٹیوشن پڑھائے، پھر کھلائے، پھر ہوم ورک کرائے، پھر سلائے، ایسا ہی پھر کپڑے دھلے اس کے، صبح استری کر کے کپڑے پہنائے، پھر اس کو اٹھائے، پھر کھلائے، پھر بھیجے، پھر سلائے. یہ ماں باپ جو ہے نا یہ اس کی مینٹیننس میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ڈیپینڈ کر دیا ہے ٹوٹل تعلیمی اداروں پر، استاد پر. ایسا تو استاد اگر اس طرح اس کو، کیونکہ یہ پریکٹس ہے، جنرل پریکٹس ہے جو اس کو آپ بھی مانتے ہیں، اور جہاں اگر تھوڑا مذہبی کا ہوگا تو 1-8 گھنٹہ بیچ میں قرآن پڑھانے کے لیے مدرسے وغیرہ کی طرف کوئی ایسی صورت بنا لی جاتی ہے. مگر جنرلی طور پر دیکھیں، میں اوور آل ایک کلچر کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو مذہبی طبقہ ہے، جو مذہبی طور پر لے کر چل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر ان کو بھی ہم، مگر میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. چینل پر ہر طرح کا ایک شخص بیٹھا ہو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، چاہے وہ دینی طالب علم
کو پڑھاتا ہو یا دنیاوی اسٹوڈنٹ، وہ اگر فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کو اور چیک کرتا ہے کہ یہ، تو وہ پیرنٹس کو گائیڈ کرے کہ آپ کا بچہ مطلب کہ اناری نہیں ہے، آپ کا بچہ مطلب کہ وہ کند ذہن نہیں ہے، آپ کا بچہ مطلب کہ وہ فیل نہیں ہے، یعنی فیلئر پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کے بچے کی پرائورٹی یہ ہے، آپ کے بچے کی قابلیت اس ہے۔ اب وہاں دیکھیے کہ اگر بچہ پراپرلی کنورٹیبل ہے اور وہ واقعی ایسی جگہ کی طرف اس کی دھیان جا رہا ہے کہ جہاں نہ اس کی دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، تو وہاں پھر اسٹوڈنٹ کی ٹیچر اور پیرنٹس دونوں مل کر تربیت کریں اور اس کو مولڈ کریں۔ ادروائز اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے اور وہ جو میں نے پہلے بیان کی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی پھر اس کو اس کی طرف رکھنا چاہیے، کیونکہ پیشن کے مطابق جب پروفیشن ہوتا ہے تو پیشن پلس پروفیشن از اکول ٹو پرفارمنس۔ صحیح، پرفیکشن بھی ہے، بالکل ٹھیک بات۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ ایسا مجھے یہ بتائیں، آپ ٹیچر یہ بولے کہ اس کو میتھمیٹکس نہیں آتا، آپ اس کو جو ہے وہ ڈرائنگ کی طرف لے جائیں بچے کی، آپ کے دیکھا ہے ہم نے کہ جو جیومیٹری میں جیسے وہ علم الاشکال ہے، جیسے جیومیٹری میں تو یہ وہ بنا رہا ہے، مربع بھی بنا رہا ہے، اسکوئر بھی بنا رہا ہے، مستطیل بھی بنا رہا ہے، ٹرائنگولر بھی بنا رہا ہے، مثلث بھی بنا رہا ہے، یعنی سب اس میں یہ اس کا ہے۔ تو اس کو ٹیچر کو آپ کو پڑھانا نہیں آتا، آپ اپنا ٹھیک کریں، آپ کا تو کہاں بچے کو پڑھانا، آپ بچے کو پڑھانے کی بجائے آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ اس کو یہ نہیں، اس کو یہ پڑھا لو، آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پڑھانا نہیں آتا نا۔ دیکھیں ہر طرح کے پیرنٹس دنیا میں پائے جاتے ہیں جی، کچھ تو اس طرح چڑھ کر استادوں سے باتیں کرتے ہیں اور کچھ استادوں کو بڑی عزت کے ساتھ بیٹھے جی سر، جی آپ کی بات قابل غور ہے، ایسا ہی ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، آپ بھی کچھ ہمارا ساتھ دیں، ہم بھی کچھ کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بچہ جو ہے نا، یہ جس دن استاد اور والدین کی اختلاف کی بھینٹ چڑھ گیا نا، اس کا فیوچر ڈارک ہو جائے گا۔ صحیح، استاد اور پیرنٹس کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اپنے، کیونکہ ایک طرف اس کا بیٹا اس طرف اس کا اسٹوڈنٹ، لیکن دونوں نے اس کی تربیت کر کے معاشرے کا ایک باعمل اور افیکٹو اور پروڈکٹیو فرد بنا کر دینا ہے، یہ دونوں کا کام ہے۔ جی، تو دونوں مل جل کر اس کی مطلب کہ تعلیم و تربیت میں حصہ ملیں گے۔ اگر ان دونوں میں اختلاف ہو گیا تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ جی درست فرمایا۔ کال شامل کرتے ہیں۔